نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشددنا ملكه وآتيناه الحکمہ وفصل الخطاب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و سامعین اور ناظرین گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے منصب قیادت اور کلام میں فصاحت و بلاغت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مطالعہ۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بالخصوص اور بالعموم منصب قیادت اور سیادت پر بیٹھنے والوں کو رہنمائی دیتے ہوئے قرآن بطور خاص ہمیں متوجہ کرتا ہے وشددنا ملکہ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ملک و سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، اور ہم نے انہیں حکمت و دانائی اور فیصلہ کن انداز خطاب عطا کیا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قیادت عظیم منصب، قیادت ایک عظیم منصب ہے، اور یہ مختلف صفات اور اعلیٰ خصائص پر یہ منصب قائم ہوتا ہے، جس کی بنا پر ملک و سلطنت کو استحکام ملتا ہے، شعبے اور خاندان کو دوام ملتا ہے، قبیلے اور گروہ کو مضبوطی اور استحکام ملتا ہے، پوری قوم و ملت کو عزت و رفت کا احترام ملتا ہے۔ جب حکمت و دانائی اور دانش و بینش کی نعمت قیادت کو میسر آتی ہے تو اس کا کلام جوامع القلم بن جاتا ہے، اس کے الفاظ و کلمات اپنے اندر جامعیت اور مانعیت کے اوصاف کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ کلام کے الفاظ بہت قلیل ہوتے ہیں جبکہ معنی بڑے ہی طویل ہوتے ہیں، الفاظ شمار میں آ جاتے ہیں جبکہ معنی بے شمار ہوتے ہیں۔ ایسے کلام بے مثل اور جوامع القلم کے اظہار کے لیے فصل الخطاب کی خوبی اس منصب قیادت کو مزید نمایاں کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم تاریخ انسانی میں دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ قیادت کے لیے عمدہ فصاحت و بلاغت اور بے مثال خطابت ایک خاصہ اور لازمہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کلام میں فصاحت و بلاغت یہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ عطیہ ہے۔ وہ ذات جس کو منصب قیادت پر فائز کرتی ہے اسے اس کمال سے خوب نوازتی ہے۔ کلام کا اظہار بصورت خطابت اپنے دل کی بات کو لوگوں تک منتقل کرنا ہے، ان کے دلوں میں اترنا ہے، ان کو اپنا ہم نوا
بنانا ہے، دوسروں کو متاثر کرنا ہے، سب کی سوچ کا رخ اپنے موضوع کی طرف اپنی جانب موڑنا ہے۔ باری تعالیٰ نے انسان کو اشرف الخلق، اشرف المخلوق بنایا ہے، اور اس شرف اور امتیاز کی ایک وجہ اس کو قوت گویائی کی نعمت کا عطا کیا جانا بھی ہے۔ اس وصف خاص کی وجہ سے یہ انسان حسن تخلیق کا شاہکار ہے، اور اس کی آواز میں پہاڑوں جیسی سختی اور کرختگی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شہد جیسی مٹھاس بھی ہے، اور یہ اپنی آواز کو ان دونوں کے ایک حسین امتزاج کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دنیا میں جس قدر بھی انبیاء و رسل، مصلح و راہبر آئے ہیں، انہوں نے اپنے مذہب اور اپنے مقصد کے لیے اس صفت کا خوب استعمال کیا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپ اس وصف میں سارے سلسلہ انبیاء و رسل میں اور انسانی راہبروں اور رہنماؤں کی ساری تاریخ میں ایک منفرد، ایک بے مثال شان کے ساتھ آفتاب و ماہتاب کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ نبی مکرم، حضور معظم، رسول محتشم، آئین انسانیت کے مؤسس اعظم اور جملہ انبیاء و رسل کے سردار اعظم نے اپنی ساری حیات طیبہ میں اپنوں، بیگانوں، ساتھیوں، دشمنوں، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں سے جس سے بھی اور جو بھی گفتگو اور کلام کیا ہے وہ فصاحت و بلاغت سے معمور تھا۔ فصاحت کلام کا وہ وصف ہے جس میں سلاست اور شائستگی ہوتی ہے، جس میں خوش بیانی اور شگفتہ کلامی ہوتی ہے، جس میں کسی غلطی کا احتمال اور شائبہ تک نہیں ہوتا ہے، جس میں لفظوں کا استعمال برمحل ہوتا ہے، اس میں ثقیل، درست، غیر مانوس اور خلاف محاورہ الفاظ اور نامانوس اصطلاحات و تراکیب نہیں ہوتی ہیں۔ ماہرین لسانیات اور علماء ادب کے نزدیک کلام فصیح و بلیغ وہ ہے جس میں تنافر نہ ہو، جس میں الفاظ ادق نہ ہوں اور وہ الفاظ قواعد صرفی کے خلاف نہ ہوں۔ فصاحت و بلاغت سے کلام میں دلکشی پیدا ہوتی ہے اور کلام مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ کلام فصیح و بلیغ میں ایک طول و طویل اور وسیع و عریض اور پھیلے ہوئے مفہوم کو مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، اور قلیل ترین الفاظ میں کثیر المعانی مطالب و مفاہیم کو پیش کیا جاتا ہے، اور کلام میں یہی اسلوب ہی زبان و ادب کی جان و روح ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عرب اپنی زبان کی لاتعداد خوبیوں کی وجہ سے سارے عالم کو گونگا کہتے تھے، عجمی کہتے تھے، اور ان کے سامنے کل زمانہ عجم تھا، اس قدر ان کو اپنی زبان پر ناز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہونے والے قرآن نے ان کا ناز اور ان کا برم سرے سے توڑ کر رکھ دیا۔ قرآن نے اپنے فصیحانہ اور بلیغانہ کلام پر ان کو چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ حتیٰ کہ دوسرے مقام پر قرآن نے اپنی فصاحت و بلاغت کا چیلنج تمام انسانوں اور جنات کو دیتے ہوئے کہا، ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ،
کہ سارے کے سارے مل کر بھی اس قرآن کی مثل کوئی دوسرا کلام بنا کر لے آؤ تو بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے اس حوالے سے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ جنات نے تو جب اس قرآن کو سنا تو پکار اٹھے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم نے ایک عجیب زبان و بیان کا قرآن سنا ہے۔ وہ ذات اقدس جس پر قرآن کا نزول ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس ذات کے کسی قول یا کلمے کا جواب عرب کے شعراء، خطباء، ادباء اور فصحاء لا سکیں۔ آپ کے مقدس ہونٹوں سے ادا ہونے والا ہر جملہ فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہوتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ کامل المفہوم ہوتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ترین جملہ بھی کلاموں میں سے سید الکلام ہے، اس لیے کہ آپ کے کلام کو وحی کی نسبت اور اعزاز حاصل ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے، ان کا ہر ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام کے اظہار کے لیے باری تعالیٰ نے ایک روبدار آواز، لاسانی وقار اور عدیم المثال خطیبانہ دبدبہ، فصیحانہ تنتنا دیا ہوا تھا، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے آپ کو افصح العرب اور افصح الناس بنایا تھا۔ آپ کا لہجہ دلوں میں اتر جانے والا، روحوں میں سما جانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینا میں خطبہ حجۃ الوداع دیا تو دور و نزدیک 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام آپ کے مخاطب تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر آپ کے ہر لفظ کو اپنی سماعتوں میں ایسے سن رہا تھا جیسے کوئی آپ کے بہت زیادہ قریب ہو۔ یوں آپ کا فصیحانہ اور بلیغانہ کلام ان کے اذہان و قلوب کی الواح پر مرتسم ہو رہا تھا، اور آپ کی آواز بڑی ہی دل نشین اور دل پذیر تھی۔ آپ کا ہر قول صحابہ اکرام کے دلوں کی انگشتریوں میں نگینوں کی طرح جڑ رہا تھا۔ یوں وہ آپ کے ایک ایک لفظ کو تقدیم و تاخیر کے کلمات کے بغیر آنے والی نسلوں میں منتقل کر رہے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اکثر سیرت نگاروں نے آپ کی فصاحت و بلاغت کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ جیسا فصیح، شیریں بیاں اور جوامع القلم کوئی دوسرا پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ تاریخ انسانی میں قیادت اور خطابت کا چولی دامن ساتھ رہا ہے۔ یہ الفاظ ہی ہیں جن کا ہم ابلاغ کرتے ہیں، یہی الفاظ مخاطب تک پہنچتے ہیں اور اپنی قابلیت کے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور اسی طرح زبان کی تاثیر اور شعلہ بیانی ہی وہ وصف ہے جو مخاطب میں جوش، ولولہ اور کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام داعیان، مصلحین اور قائدین نے نطق و بیان کے جوہر ہی کو آزمایا ہے، اور یہی وصف تمام انبیاء علیہ السلام کی ذوات میں بھی بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف عظیم کے عطا کیے جانے پر امت کو یوں آگاہ کیا ہے، بعثت بجوامع القلم، کہ مجھے جامع کلمات کے ساتھ اللہ نے مبعوث کیا ہے۔ دوسرے مقام پر صحیح مسلم میں فرمایا اوتیت جوامع القلم، اللہ نے مجھے جوامع القلم سے نوازا ہے۔ اور ایک اور مقام پر مسند احمد بن حنبل میں فرمایا اوتیت فواتح القلم وخواتمہ وجوامعہ، مجھے کلمات کے آغاز
اور اختتام کا حسن و کمال اور ان کی جامعیت عطا کی گئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصاحت و بلاغت کے ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کا نسبی قبیلہ قریش، رضائی قبیلہ بنو سعد، اس حوالے سے اپنی مثال آپ تھے، اور اس لیے آپ نے فرمایا انا عرب العرب ولدت فی قریش ونشأت فی بنی سعد فانا یأتینی اللحن، میں تمام عربوں سے زیادہ واضح اور روشن بات کرنے والا ہوں، میں قریش میں پیدا ہوا ہوں، میری پرورش بنو سعد میں ہوئی ہے، تو اب میرے کلام میں تم نقص کہاں سے لاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بیان اور اعجاز کلام کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد طفت فی العرب وسمعت فصحاءہم فما سمعت افصح منک فمن ادبک قال ادبنی ربی فاحسن تعدیبی۔ فرمایا کہ میں نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے قبائل عرب میں پھر کر ان کے فصحاء کو دیکھا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو ان میں فصیح نہیں پایا ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو یہ ادب کلام کا یہ کس نے سکھایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے یہ ادب سکھایا ہے اور خوب اچھے طریقے سے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے عظیم پیکر تھے اور بے مثال ادب پرور تھے۔ آپ انوکھے طرز بیان کے مالک تھے۔ آپ کی گفتگو میں کوئی غیر ضروری اور فالتو بات نہ ہوتی تھی، اور نہ ہی کسی چیز کی کمی قجی اور نہ ہی کوئی کوتاہی ہوتی تھی۔ اس لیے معبد آپ کے حسن بیان اور شیریں کلام اور آپ کے بلند آہنگ ہونے کا نقشہ یوں کھینچتی ہیں الاول منطق بین فصل لا نظر ولا حضر قان منطقہ خزرات نظمین وقان جہیر الصوت حسن النغمہ۔ موجم الاوسط میں آپ شرح کلام تھے، آپ کی ہر بات نہایت واضح ہوتی تھی، نہ قلیل الکلام تھے نہ فضول الکلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو موتی تھا جو لڑیوں میں پرو دیا گیا ہو۔ آپ کی آواز بلند اور گرجدار تھی جس میں پرکشش نغمگی پائی جاتی تھی۔ امام غزالی احیاء العلوم میں آپ کی صفت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ فصیح تھے، آپ کا کلام سب سے زیادہ شیریں تھا، آپ بہت کم بولنے والے تھے اور آپ نہایت آسانی سے گفتگو کرنے والے تھے، اور جب بولتے تھے تو فضول اور بےکاری خوبصورت اور جامع تصور اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہی قول اگر ہمارا حال بن جائے تو عرفان الہی کی منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ہمیشہ فرمایا کہ ید اولیاء کا کردار اپنایا کرو، اور اس کی امت کو ترغیب دی ہے۔ ایک مومن کامل وہ ہے جو ید اولیاء کے کردار کے ساتھ ید سفلا کو دیتا ہے اور اپنے زیر کفالت افراد سے ہر نیکی کی ابتدا اور آغاز کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید سفلا وابدا بمن تعول، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، انسانی زندگی کو دو چیزیں بے پناہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتی ہیں، بلکہ کامیاب انسانی زندگی کے رازوں میں سے دو راز ہیں۔ ایک ہر مصیبت و آفت پر صبر کرنا ہے، اور ہر نعمت خداوندی پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان نصفان، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر۔ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا ایمان شکر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کل حقیقت اور دین کا آسان ہونا بتایا ہے کہ دین کے ہر حکم شرعی میں یسر کا غلبہ ہے، اور ہر امر شرعی میں
اس کی رعایت کی گئی ہے۔ اس بنا پر کسی دین کے داعی کے لیے جائز نہیں وہ دین کو مشکل اور اس کی تعلیمات کو سخت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، بے شک دین آسان ہے، جو اسے مشکل بنانے کی کوشش کرے گا تو یہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی رضی لہذہ الامہ اليسر وکرہ لہا العسر، باری تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی اور فراخی کو پسند فرمایا ہے، تنگی اور مشکل کو ناپسند فرمایا ہے۔ انسانی زندگی میں اعلیٰ اخلاق کو اپنانا یہ علامت اور شہادت ہے کہ باری تعالیٰ نے بندے کو اپنے فضل و کرم کی بے پناہ خیرات عطا کی ہوئی ہے، اور اس کے برعکس برے اخلاق کو اپنانا یہ اپنے وجود میں اللہ کے کرم سے محرومی کی نشانی اور علامت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کریم یحب الکرم ومعالی الاخلاق یبغض صفحا۔ الحاکم المستدرک میں یہ روایت آئی ہے، بے شک اللہ بڑے کرم والا ہے اور وہ کرم و فضل کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا اخلاق کو ناپسند کرتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس کائنات میں انسان کی زندگی بڑی راحت والی اور بڑے سکون والی ہو جاتی ہے اگر اسے اپنوں کا ساتھ میسر ہو، دوستوں کی محبت ملی ہو، بڑوں کی سرپرستی حاصل ہو، گھر والوں کی چاہت ہر لمحہ حیات میں اس کے ساتھ ہو۔ لیکن ان سارے تعلق خلائق کا بھی خزانہ اور ان سب سے بھی بڑھ کر اگر بندے کو رب کی معیت مل جائے، رب کے ساتھ تعلق معیت میں پختگی مل جائے اور اس کو ہر لحظہ رب کے ساتھ ہونے کا احساس مل جائے، اور یوں وہ احساس ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا کیف بن جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا وہ رب تو تمہارے ساتھ اسی وقت ہو جاتا ہے جو ہی تمہارے ہونٹ اس کی یاد میں ہلنے لگتے ہیں، کھلنے لگتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول انا مع عبدی اذا ہوا ذکرنی وتحرکت بھی شفتاہ، باری تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر سے حرکت کرنے لگتے ہیں، تبھی اپنے بندے کو اپنی معیت عطا کر دیتا ہوں اور اپنی قربت عطا کر دیتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، اختصار کلام کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوامع القلم شان کے ساتھ اور اپنے کلام کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الفاظ و کلمات کے اندر معانی اور معارف کے سمندر موجزن کیے ہیں اور کل عالم انسانیت کو روشنی اور رہنمائی فراہم کی ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی کی نعمت سے عطا کی ہے۔ آپ کے ان کلمات پر جب ہم غور و فکر کرتے جائیں اور ان کے معانی اور معارف کے سمندروں میں غواصی کرتے چلے جائیں اور حقائق ہی حقائق ہم پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، حیا کا کسی کے پاس ہونا، الحیاء من الایمان، اگر کسی کے پاس حیا کی دولت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی نعمت موجود ہے۔ فرمایا جب تمہارے اندر شرم ختم ہو جائے تو اب جو چاہو تم کرتے رہو، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، اور ہمیشہ ظلم کرنے سے فرمایا بچتے رہو، ظلم سے رکتے رہو، کسی پر ظلم نہ کرو، اتقوا الظلم، اور مظلوم کی بد دعا اور آہ سے بچنے کے لیے فرمایا اتقے دعوت المظلوم، تواضع اور عاجزی کرنے والا فرمایا ہمیشہ رفت پاتا ہے۔ ما تواضع احد الا رفع اللہ، اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت اور عظمت میں اضافہ کرتا ہے۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا
لوگوں کے ساتھ ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا سلوک کیا کرو، انزل الناس منازلہم، اور ایک دوسرے سے محبت میں اضافہ چاہتے ہو تو باہم تحائف کا تبادلہ کیا کرو، تحادو و تحابو، اور گھر لیتے وقت اور بناتے وقت پڑوسی کو بھی دیکھا کرو، التمس الجار قبل الدار، اور سفر کرنے سے قبل اچھے رفیق سفر کا انتخاب کیا کرو، والرفیق قبل الطریق، اور جنت نیک عملوں کی وجہ سے ملتی ہے، حفت الجنت بالمکارہ، اور نیکی کی ترغیب دینے والا اور اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ قرار دیا ہے، الدنیا سجن المومن، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، البر لا یبلی، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، الاسم لا ینسا، جو چاہو وہ کرو، فکن بما شئتا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان، جس طرح کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو منافق ہے وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں کریم الوجہ نہیں ہو سکتا، ذو الوجہین لا یکون عند اللہ وجیہا، منافق کو جب بھی کوئی امانت دی جائے وہ خیانت کرتا ہے، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خانہ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو بیہودہ گوئی پر اتر آتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے جو ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے، رحم اللہ عبدن قال خیرن، اور جو شخص خاموش رہتا ہے وہ سلامتی پاتا ہے، من سکت فسالما، عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آیا کرو، راس العقل بعد الایمان التودد الی الناس، صبر فراخی کی چابی ہے، الصبر مفتاح الفرج، اور اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری ہے جو اپنے عیبوں ہی کو دیکھتا رہتا ہے اور دوسروں کے عیبوں کی تلاش سے رکا رہتا ہے، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیبوں پر نظر کرتا ہے، اصل امیری دل کی امیری ہے، الغنا غنى النفس، ہمیشہ سچی بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، قل الحق وإن كان مرن، اور ایسا تھوڑا رزق جو اپنے ساتھ شکر کی عادت دیتا ہے یہ اس زیادہ رزق سے بہتر ہے جس میں انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے، قلیل تعادی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ، اللہ بندے کو اتنا ہی رزق دیتا ہے جتنی وہ محنت و مشقت کرتا ہے، ان اللہ ینزل الرزق علی قدر المعونہ، اور باری تعالیٰ بندے کو صبر بھی اتنا ہی عطا کرتا ہے جتنی بڑی مصیبت اور آفت اس پر اترتی ہے، وہ ینزل الصبر علی قدر البلا، اور صبر و قناعت فرمایا ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، القناعۃ کنز لا یفنا، جب دنیا میں کسی کو اپنے سے زیادہ نعمتوں سے معمور دیکھو اور مال و دولت میں اپنے سے زیادہ دیکھو اور شکل و صورت میں تم اس کو افضل اور بہتر دیکھو تو پھر فلینظر الی من هو اسفل منہ، پھر اس کو دیکھو جو تم سے کم تر ہے تاکہ تم اپنی حالت پر رب کا شکر ادا کر سکو، سنجیدگی اختیار کیا کرو، میانہ روی اپنایا کرو اور اچھا کردار اپنی پہچان بنایا کرو، یہ انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ہے، التعادات والاقتصاد والصمت الحسن جزء من 24 جزءا من نبوہ، اعتدال پسندی اور میانہ روی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، العنات من اللہ، اور تدبیر آدھی معیشت ہے، اور التدبیر و نصف العیش، بامی الفت آدھی عقل ہے، التوادد نصف العقل، پریشانی آدھا بڑھاپا ہے، والہم نصف الحرم، بندے کا اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ فعل اپنی بیوی کو طلاق دے دینا ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق،
لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، احب للناس ما تحب لنفسک، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وتکرہ لہم ما تکرہ لنفسک، اور ان کے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرو۔ جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی برائیاں بیان نہ کیا کرو، اور اپنے مرنے والوں کا تذکرہ خیر کے ساتھ کیا کرو۔ اذا مات صاحبکم فادعوہ ولا تقعوا فیہ، اور دوسرے مقام پر فرمایا اذکروا محاسن موتکم، جو شخص چاہتا ہو اس کا قیامت کے روز حساب و کتاب آسان ہو، اسے باری تعالیٰ جنت کی نعمت عطا کرے، تو اسے 3 خصلتوں کو اپنانا ہوگا۔ جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کرے، اور جو رشتہ دار اس کو ناراض کرے اور اسے قطع تعلقی کرے اسے راضی کرے، اور جو شخص اس پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کر دے۔ اس لیے فرمایا وَتُؤْتِي مَنْ حَرَّمَكَ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظُلِمَكَ۔ دین اس وقت آفت اور مصیبت کی حالت میں ہوتا ہے جب اس کو اپنے تعلق میں 3 طرح کے لوگ مل جائیں۔ اگر کوئی فقیہ و عالم ہے مگر وہ فاسق اور فاجر ہے، اور اگر کوئی حکمران ہے مگر وہ ظالم اور جابر ہے، اور اگر کوئی مجتہد ہے مگر وہ جاہل اور احمق ہے۔ آفت الدین ثلاثۃ فقیہ فاجر امام جاہر و مجتہد جاہل۔ انسان کے پاس دنیا و آخرت کی سب سے بڑی بلائی یہ ہے کہ اس کے پاس ایسا دل ہو جو شاکر ہو، ایسی زبان ہو جو ذاکر ہو، ایسا بدن ہو جو ہر بلا اور مصیبت پر صابر ہو، ایسی شریک حیات رکھتا ہو جو ہر حال میں اس کی مطیع اور فرما بردار ہو۔ اربع من اوتیا ہن فقد اوتیا خیر الدنیا والآخر، قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجتا لا تبغی خوفا فی نفسہ ولا مالہ۔ 4 لوگوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، وہ شخص جو قسمیں اٹھا اٹھا کر مال بیچتا ہے، اور وہ فقیر جو تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے، وہ بوڑھا شخص جو گناہ اور بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ حاکم جو اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اربعۃ یبغضہم اللہ البیاع الحلاف والفقیر المختال والشیخ الزانی والامام الجاہر۔ انسان اس دنیا میں بڑا ہی حاجت مند ہے، لوگوں سے اپنی حاجت مندی کی تکمیل کے لیے کیسا اور کس طرح کا عمل کرے، اس حوالے سے رہنمائی دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب الحوائج بعزت الانفس فإن الامور تجری بالمقادیر۔ اپنی حاجتوں کو عزت نفس کے ساتھ حاصل کیا کرو، بے شک تمام امور تقدیروں کے ساتھ ہی موافق ہوتے ہیں۔ امت کے ہر فرد کو عمل کی دنیا کا ایک زندہ، توانا، متحرک اور فعال فرد بننے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب کبھی بھی اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ من باتا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ۔ حاضرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی جوامع القلم کی یہ شانیں باری تعالیٰ نے عطا کی تھیں۔ صفا کی پہاڑی سے دیا جانے والا آپ کا پیغام لا الہ الا اللہ انہی جوامع القلم میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ کے جامع اور مختصر کلمہ سے کیا ہے۔ جو کلمہ جتنا جامع اور مختصر ہوگا اور اس کے ابلاغ کا دائرہ کار افق در افق اتنا ہی وسیع ہوگا۔ جو کلمہ جامع ہوگا وہی بلیغ ہوگا، وہی فصیح بھی ہوگا، اور یہی جامع اور بلیغ اور فصیح دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے عظیم قائد اور راہبر اعظم بن کر جب اپنی قوم اہل مکہ کو دی تو تمام شعوب اور قبائل آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ دعوت کے اظہار سے قبل آپ نے چاہا کہ دعوت کی قبولیت سے قبل داعی و رہنما، قائد و راہبر کے کردار کی قبولیت کا ضابطہ بھی اس دنیا کو بتایا جائے، اور اس کے بے مثل اور بے عیب کردار کی بھی تصدیق اور توثیق کرائی جائے۔ تو آپ نے ان سے اپنی 40 سالہ زندگی کے جملہ افعال، تمام اعمال، ہمہ نوع کردار و گفتار اور اپنی تمام خصائل و عادات میں صدق و امانت کی سب سے تصدیق چاہی، تو ان سب نے بیک زبان
अलल ऐलान आपके सादिकुल कौल और वादुल अमीन होने का एतराफ़ किया, और इसी इकरार के बाद कहा कि एक दूसरा इकरार कर लो, फिर आज की ये दावत मुकम्मल हो जाएगी और ये दावत सरासर तुम्हारी कामयाबी और कामरानी फौजो फलाह की दावत है। अब सब मुस्तफसिराना निगाहें आपके चेहरे अक़दस पर जम गईं, सब समातें आपके पैगाम को सुनने के लिए बेकरार और बेताब दिखाई दी। आपने अपना रूए सुखन उन सब की तरफ मुतवज्जे करके 6 अल्फाज पर मुश्तमिल एक जुमला इरशाद फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम सब के सब मिलकर इकरार करो और शहादत हक दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जो कोई ये कलमा दिलो जान से कह देगा उसके लिए खुशखबरी है, तुफ़्लिहू तुफ़्लिहू, वो कामयाब होगा, वो फलाह पा जाएगा, कामयाबी उसका मुक़द्दर होगी। खुश नसीब उस कलमे को सुनकर इकरार करके आपके साथ होगे और ईमान की सूरत में अब भी फलाह के मुस्तहिक होगे, और बदनसीब अफराद ये कलमा सुनकर इनकार कर बैठे और दायमी शकावत और दलालत और हलाकत के सजावार होगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर और जामे कलमात के मानी और मारिफ में आलम इंसानियत के लिए हदायत और रहनुमाई के समंदर मौजन है। बारी ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार शान अता की हैं, अनगिनत कमालात से नवाजा है, उनका शुमार मुमकिन नहीं। आसमान पर इतने सितारे नहीं हैं, सूरज में इतनी किरणें नहीं हैं, बादलों में इतने कतरे नहीं हैं, दरियाओं में इतनी लहरें नहीं हैं, समंदरों में इतनी मछलियां नहीं हैं, पहाड़ों में इतने कंकर नहीं हैं, सेराओं में इतने जर्रे नहीं हैं, जंगलों में इतने दरख्त नहीं हैं, और दरख्तों के वजूद पर इतनी शाखें नहीं हैं, और शाखों पर इतने पत्ते नहीं हैं, और पत्तों पर इतने रेशे नहीं हैं, और बागों में इतने पौधे नहीं हैं, और पौधों की डालियों पर इतने फूल नहीं हैं, और फूलों में इतनी पंखड़ियां नहीं हैं, और सबा के दामन में इतने झोंके नहीं हैं, कायनात की बेकरां वुसतों में इतने सियारे नहीं हैं, जितनी शानें बारी ताला ने अपने महबूब नबी और रसूल की अब पूरे कुरान हकीम में बयान की हैं। हत्ता कि ये सारी कायनात और इसमें मौजूद माफीहा सब के सब वरफाना लका ज़िक्रक की शान का एक असीम पर तो है और उसका खूबसूरत इजहार है। इसलिए इन सारी तशबीहात में कहने वालों ने बात यहाँ पर ख़त्म कर दी है, बल्कि इस हकीकत को अपने कमाल तक इज़हार माफी ज़मीर की कुव्वत के साथ यहाँ तक पहुँचा दिया है। ला युमकिनु सलाओ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा-ए मुख्तसर। और आपके कलाम की फसाहत व बलागत पर मोहरे तस्दीक कुल ज़माने ने यूं शब्द कर दी है, तेरे आगे यूं हैं दबे लुचे फुसा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लुचे फुसा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।